چینل ڈرامہ سین ریویو میں خوش آمدید دوستوں، میں آج آپ کو انتہا ڈرامے کے ایپیسوڈ 69 کے ریویو دینے جا رہا ہوں۔ تو ڈرامہ بہت انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے، تو چلیے ویڈیو کی طرح میں آپ کو ڈرامہ ایپیسوڈ کے حوالے سے بتانے جا رہے ہیں، جس میں آپ دیکھیں گے کہ ادھر سجل کا بھائی بہت زیادہ فکر مند اور بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ بار بار سجل سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو آخرکار وہ کامیاب ہو جاتا ہے، جس کے بعد وہ تمام تر باتیں اسد کو بتاتا ہے کہ عروسہ تو بہت زیادہ غمگین اور دکھی تھی، جس کے بعد اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی اور اب اسے ہسپتال لے کر آیا، جس کے وجہ سے اسد یہ تمام تر باتیں سن کر بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ پھر یہ کہہ رہا تھا کہ سجل کے بھائی سے اس کی اس وقت واپس آ رہا ہے عروسہ کے پاس، جب وہ ادھر دوسری طرف نوید تو اچھی خاصی باتیں سنا رہا تھا، جس کی وجہ سے نوید تو بہت زیادہ غمگین ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے ایسا تصور ہی نہیں کیا کہ اس کی والدہ اس کے خلاف ہو جائے گی۔ وہ تو یہی سوچ کر تمام تر باتیں اسما سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ عروسہ اس نے بالکل بھی اچھا نہیں کیا، اس کے بھائی کو دھکا دے رہی ہے، لیکن اسما کے لیے تمام تر باتیں اعتبار کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اب وہ بھی کافی حد تک عروسہ کو جان چکی ہے کہ کس طرح کی ہے، لیکن اسے دلی بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ اور پھر مزید آگے آپ دیکھیں گے کہ اسد آ جاتا ہے عروسہ کے پاس، اور عروسہ تو اسی وجہ سے بہت زیادہ گھبرائی ہوتی ہے، کہیں نوید اور اسد کی بات نہ ہوگی اور نوید تو غلط فہمی کی وجہ سے غلط باتیں ہی بتائے گا اسد، جس کے بعد پھر وہ خود بات کرتا ہے اور باتیں سمجھاتا ہے، جیسے اس کی طبیعت بہت بہتر ہے، اسے بتا رہی ہوتی ہے کہ اسے کوئی بھی غلطی نہیں ہے۔ وہ فرحان سے باتیں کرنے کے لیے آگے تھی، صرف اور صرف فرحان سے اسے حقیقت بتائی۔ یہ سب کچھ سجل کے کہنے پر کر رہا تھا اور بہت زیادہ شرمندہ ہے، اب وہ دوبارہ اسے کبھی پریشان نہیں کرے گا۔ وہ تو اسے معافی مانگ رہا تھا، لیکن نوید بھائی نے بالکل غلط سمجھا، اس وجہ سے غلط فہمی میں بدگمانی میں آ کر انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا، جس کے بعد اب تمام تر باتیں اسد کو پتہ جاتی ہیں۔ اور اچھی بات یہی ہوتی ہے کہ اسد وہ اپنی بیوی پر اعتبار اور بھروسہ کرتا ہے، اور یہی کہہ رہا ہوتا ہے عروسہ سے سمجھاتے ہیں کہ تمہیں فکر ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، تم اس پریشان نہ ہو، تمہاری طبیعت مزید خراب ہو جائے گی، جو کہ بالکل بھی نہیں، اور تم فکر نہ کرو، خود بات کر لوں گا اور تمام تر معاملات اچھی طرح سے ہینڈل کر لوں گا، تم بس جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ۔ اس کے بعد یہ تمام تر باتیں سن کر عروسہ کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، اس کا شوہر اس پر اعتبار اور بھروسہ کرتا ہے، یہی سب سے بڑھ کر اس کے لیے ہوتا ہے۔ پھر مزید آپ دیکھیں گے سجل وہ تو فہد کی والدہ کو دل جیتنے پر انداز کوشش کر رہی ہوتے ہیں، صرف اور صرف اسی وجہ سے کہ فہد اس سے بات کرے اور اس کے جلد از جلد شادی ہو سکے، جو کہ سجل کا مقصد ہوتا ہے، لیکن یہ ممکن نہیں۔ فہد بہت پریشان ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی فیصلہ کرنا بہت زیادہ مشکل ہو رہا ہوتا ہے، اس سے سمجھ نہیں آتی کہ اب وہ کیا کرے، اب وہ زیادہ فکر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اب وہ سجل کو صرف جاننا چاہتا ہے کہ کیا یہ سب دھوکہ دے رہی ہے، تو اسے دھوکہ دے رہی ہوتی ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ اس کی وجہ سے میرا ہنستا بستا گھر خراب ہو رہا ہے، یہی تمام تر سوالات اسے پریشان کر رہے ہوتے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف اس کی سب سے بڑی غلطی اور سب سے بڑی بے وقوفی یہی ہوتی ہے کہ وہ بہت ہی جلدی آسانی کے ساتھ دوسروں کی باتوں میں آ جاتی ہے، اور اسی وجہ سے دوبارہ اب وہ کافی زیادہ خلاف ہو جاتی ہے عروسہ کے ہوئے۔ لیکن جب اسد گھر آ کر تمام معاملات کو سمجھاتا اور بتاتا ہے کہ عروسہ کی کوئی غلطی نہیں، تو پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں گے انم کو احساس ہوگا اپنی غلطی کا، اور شرمندہ بھی ہوگی اور عروسہ سے معافی مانگے گی، جس کے بعد پھر مزید وقت گزرنے کے ساتھ آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ادھر انم وہ اب اپنا گھر بچانے کی کوشش میں لگ جاتی ہے۔ سو فرینڈ، آپ کو کیا لگتا ہے کہ فہد اپنا گھر بچانے میں انم کا ساتھ دے گا، اور سجل اسے کیا سزا ملے گی اور کیا پچھتاوا ہوگا، اس کا پچھتاوا مقدر بن جائے گا؟ دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ اپنی قیمتی رائے نیچے کمنٹ میں دیجیے۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ تھینکس مائی ویور۔